ہمارا ایمان بہت مضبوط ہونا چاہیے. ایمان کیا ہونا چاہیے؟ مضبوط ہونا چاہیے. اور اپنی اولاد کے ایمان کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. ہمارا جو تعلیمی نظام ہے یہ ہمارے نسل سے ایمان کو کھرید رہا ہے، ایمان سے کھوکھلا کرتا جا رہا ہے. اس کی ہمیں فکر کرنی ہوگی. یہ دین کسی مولوی، مفتی، تبلیغی، داڑھی ٹوپی پگڑی والے کے لیے نہیں ہے. یہ دین ہر مسلمان کے لیے ہے. کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سائنٹسٹ ہے، کوئی بھی اس کی فیلڈ ہے، وہ پابند ہے اس بات کا کہ وہ دین پر عمل کرے. ہمارے ہاں یہ جو کیٹیگرائزیشن ہو گئی کہ اس نے مولوی بننا ہے، اس نے یونیورسٹی جانا ہے. جو مولوی بن رہا ہے اس کو دنیا کا کچھ نہیں پتا، جو یونیورسٹی جا رہا ہے اس کو دین کا کچھ نہیں پتا. بھائی جو یونیورسٹی جا رہا ہے اس کو دین سیکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جو ڈاکٹر بن رہا ہے اس کو دین سیکھنا پڑے گا نہیں پڑے گا؟ قیامت کے دن اس کو جواب دینا ہوگا نہیں دینا ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں اس کو دین سکھائے گا یا یونیورسٹی سکھائے گی؟ تو جو بچہ آپ کا یونیورسٹی جا رہا ہے، جو بچہ آپ کا اسکول جا رہا ہے، جو بچی کالج جا رہی ہے، اس بات کی فکر ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم ان کو دین کیسے سکھائیں. وہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے یونیورسٹی والے بچے کو دین کیسے سکھاتے ہیں. کالج جانے والی بچی کو آپ دین کیسے سکھاتے ہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے ان کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. دوسری چیز، علامات قیامت سے متعلق جو احادیث صحیح موجود ہیں ہمارے پاس، ان کا وقتاً فوقتاً ہمیں تذکرہ کرتے رہنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ آپ فجر کے بعد بیٹھے، قیامت کے احوال کے حوالے سے آپ بات کرنے لگے. فجر سے ظہر کا وقت ہو گیا، پھر ظہر کے بعد بیٹھے، ظہر سے عصر کا وقت ہو گیا، اور آپ صحابہ کو بتاتے رہے کہ قیامت کے قریب یہ فتنے ظاہر ہوں گے. اور اپنی انسان تیسری بات سمجھنے کی یہ کہ انسان کو یہ پتا ہونا چاہیے ایک مسلمان کو کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، لہٰذا اس کو کامیابی ناکامی کا معیار نہ بنائیں. اس میں دنیاوی اعتبار سے آپ کامیاب ہو گئے تب بھی کامیاب، دنیاوی اعتبار سے ناکام ہو گئے تب بھی کامیاب، لیکن آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میری زندگی شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. اور اللہ کی طرف سے آزمائش، تکلیف یہ اس لیے آتی ہے کہ انسان اللہ کی طرف، قرآن میں آتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم دنیا میں چھوٹا عذاب اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ میری طرف پلٹ کر آ جائیں. تکلیفیں اس لیے ہوتی ہیں کہ دوبارہ انسان اللہ کی طرف پلٹ کے جائے. تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو مسلمانوں کے حالات ہیں اس وقت، کیا ہم اس سے کچھ سبق حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ ہم آئندہ 10 سالوں میں، 20 سالوں میں، 50 سالوں میں دوبارہ دنیا میں ڈومینیٹ کریں، دوبارہ دنیا میں ہم حکومت کریں؟ اور اس وقت جو مسلمان پٹ رہے ہیں، ظلم کا شکار ہیں، آئندہ 50 سالوں بعد کم از کم یہ صورتحال نہ ہو. کیا ہم اس کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں؟ ہمارا اس کے حوالے سے کوئی ذہن ہے؟ چوتھی بات، ارض شام اور ارض فلسطین کے ساتھ ایک مسلمان کا جو رشتہ ہے وہ بہت مضبوط ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے ہاں باتیں شروع ہو جاتی ہیں نا کہ یار آپ کے اپنے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کو شام کی پڑی ہوئی ہے، آپ کو فلسطین کی پڑی ہوئی ہے، آپ کو فلاں ملک کی پڑی ہوئی ہے. یہی وہ مسئلہ ہے کہ جب پاکستان والا یہ سوچے گا کہ یہ شام والے کا مسئلہ ہے، اور شام والا یہ سوچے گا کہ یہ پاکستان والے کا مسئلہ ہے، تو نہ پاکستان والا شام والے کی مدد کرے گا، نہ شام والا پاکستان کی مدد کرے گا. یہی تو ایجنڈا ہے ان کا، یہی ان کا ایجنڈا ہے کہ آپ انہی حد بندیوں، اور جب ان کا ایجنڈا پورا ہوگا پھر ان کے لیے نہ پاکستان اہمیت رکھے گا نہ کوئی دوسرا ملک اہمیت رکھے گا. ایک مسلمان کے بس میں جو کچھ ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے، ہر آدمی کی الگ الگ کیپیسٹی ہے، میں اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے شام کے مسلمانوں کو کیسے سپورٹ کر سکتا ہوں. ابھی شام کی حکومت آئی ہے، میں اس حکومت کو کیسے مضبوط کر سکتا ہوں تاکہ مسلمانوں کے یہاں پہ قدم جمیں، مسلمانوں کے یہاں پہ قدم مضبوط ہوں. فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد کیسے کر سکتا ہوں تاکہ ہم بیت المقدس کی آزادی کی طرف بڑھیں. یہ مسئلہ امت کا ہے، یہ مسئلہ کسی قوم کا، عربوں کا، کسی خاص طبقے کے لوگوں کا نہیں، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. ان ساری چیزوں کو سمجھنا اور اس کے متعلق قرآن حدیث میں جو تعلیمات آئی ہیں اس کو سمجھنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.